بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید رب هب لی من الصالحین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں تو بے شمار ہیں، جن کو ہم چاہ کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ البتہ اللہ کی چند اہم اور بڑی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیں تو ان چند اہم اور بڑی نعمتوں میں ایک نعمت نیک صالح اولاد کا حصول ہے۔ جیسے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، والدین کا وجود ہے، امت محمدیہ کا حصہ ہونا ہے، علم دین بھی خدا کی بڑی نعمت ہے، صحت یہ بھی خدا کی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا شریک حیات یہ بھی خدا کی بڑی عطا اور نعمت ہے۔ ایسے ہی نیک صالح اولاد کا مل جانا یہ بھی خدا کی بڑی نعمتوں میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وہ منتخب اور برگزیدہ بندے جنہیں ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے جانتے ہیں، جن کے پاس خدا کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے ان کے سروں پر تاج نبوت کو سجا دیا، اور نبوت سے بڑھ کر خدا کے قرب کا کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ جسے یہ نعمت مل گئی اسے پھر کسی اور نعمت کی کیا ضرورت؟ لیکن قرآن کریم میں ہے کہ انبیاء نے بھی خدا سے نیک صالح اولاد کی دعا کی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا نقل کی گئی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو نیک اور فرما بردار۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں حضرت عمران علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے نیک ذریت عطا فرما۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل کی ہے،
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی تو اپنے کرم سے مجھے اپنا جانشین عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرے بعد میرا جانشین ہو، میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ صرف اولاد کے حصول کی دعا نہیں، نیک صالح اولاد کے حصول کی دعا، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، والدین کے لیے دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، اس کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام علیہ السلام۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولاد کا ہونا خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کی اصل اہمیت اور قدر تو وہ جانتا ہے جو اس سے محروم ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کسی نابینا سے پوچھو، ہاتھ اور پیر کیا معنی رکھتے ہیں کسی معذور سے معلوم کرو، والدین کا وجود خدا کی کیسی بڑی دولت ہے کسی یتیم سے پوچھو، صحت اور تندرستی کیا ہوتی، ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے، واقعی اس کی کیا اہمیت ہے کسی کمزور اور بیمار شخص سے معلوم کرو۔ ایسے ہی اولاد کا ہونا خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی لاولد سے پوچھو۔ ہمارے دارالفتہ میں ایک نوجوان آیا، آج کل حصول اولاد کے کچھ نئے اور جدید ذرائع بھی نکل گئے، نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اولاد کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہے، ان میں کچھ شکلیں جائز ہیں کچھ شکلیں ناجائز ہیں۔ تو آ کر نوجوان پوچھنے لگا ایک نئی ٹیکنالوجی کے تعلق سے کہ کیا اس ذریعے سے اولاد کا حصول جائز ہے یا ناجائز؟ وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، ہم نے اس کو جواب تو دے دیا، لیکن ذہن میں ایک سوال آیا تو ہم نے اس سے پوچھ لیا کہ کب شادی ہوئی؟ کہنے لگا کہ 16 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم۔ ہم نے پوچھا کہ اس کے لیے کیا کیا کیے؟ وہ کہنے لگے کہ نکاح کے کچھ عرصے کے بعد سے آج تک مسلسل کبھی یہ دواخانہ، کبھی وہ کلینک، کبھی وہ ہاسپٹل، کبھی وہ حکیم، کبھی وہ عامل، جتنے ذرائع ممکن ہے سب اختیار کریں۔ ہم نے پوچھا اندازاً کتنا خرچ ہوا ہوگا؟ کہنے لگے تقریباً 5 لاکھ روپیہ، ایک اندازہ، محتاط اندازہ ہے، اتنا خرچ کر چکے۔ میں نے اسی وقت تو اللہ کا شکر ادا کیا، میرے اپنے 2 بچے ہیں، اللہ نے اپنے فضل کرم سے بہت سہولت اور عافیت کے ساتھ یہ نعمت عطا کی، جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ آج کل تو حصول اولاد بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، ہاسپٹل اگر پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ آج کل بچے بھی بہت مہنگے ہو گئے ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ بہت سستے تھے، گھروں میں پیدائش ہو گئی، چھوٹے سے دواخانے میں پیدائش ہو گئی، آج کل کے بچے بہت مہنگے۔ ایک شخص کو کہنے لگا، اپنے بچے کو کھلا رہا تھا، اب مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب 2 لاکھ کا بچہ ہے۔ میں نے کہا 2 لاکھ کا بچہ ہے، کوئی مارکیٹ سے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہاسپٹل میں ہوا تھا، سیزر کے ذریعے اس کی پیدائش ہوئی، 8-15 دن ICU میں تھا، پورا 2 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، جب یہ گھر میں آئے
تو آج کل کے بچے واقعی بہت مہنگے ہیں. تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چند گھنٹوں میں زچہ اور بچہ صحت اور سلامتی کے ساتھ دوبارہ گھر میں آ گئے. تو جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان سے پوچھئے اولاد کی نعمت کیا ہے. اب خدا نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ان کی قدر کرو، پھر میں نعمتوں میں اضافہ کروں. اور کل قیامت کے دن خدا بندے سے ہر نعمت کے تعلق سے باز پرس کرے گا کہ تم نے یہ نعمت پائی تو تم نے اس کا استعمال کیسا کیا. اور نعمتوں کا شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوا کرتا کہ بس بندہ کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نے قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد اور داؤد کے گھر والوں، میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہے تم اس کا عملی شکر ادا کرو. عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت خدا نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس کا اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. تو خدا نے اولاد کی نعمت دی ہے، اس کا شکر اور اس کی قدر یہ ہے کہ بندہ اولاد کی اچھی پرورش کرے، اس کو اچھی تعلیم دلائے، اس کی اچھی تربیت کر کے اس کو ایک نیک انسان بنائے، تاکہ وہ اولاد بڑی ہو کر معاشرے میں ایسی کامیاب زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے اسلام کو بھی فائدہ ہو، مسلمانوں کو بھی نفع ہو. یہ اس نعمت کا حق ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھو اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، کل قیامت کے دن خدا تم سے اس بارے میں باز پرس کرے. قرآن میں بھی اللہ کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو، بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دو، اسلام کے احکام اور فرائض سے ان کو آگاہ کرو تاکہ وہ ان پر عمل کریں. اگر وہ بے دین رہ گئے، علم دین سے محروم رہ گئے، عمل سے دور رہ گئے، کل وہ دوزخ کا حصہ بنیں گے. ایک جگہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. پہلے اللہ نے کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، پھر اللہ نے کہا خود بھی اس کی پابندی کرو. ابھی سردی کا زمانہ ہے، سردی بڑھتی ہے تو فجر کے نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی. حالانکہ نماز کا اہتمام اور پابندی کرنے والے کو موسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہانہ اگر انسان کو چاہیے تو کہتا ہے کہ گرمی میں رات میں جلدی نیند نہیں آتی، صبح ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو بہت نیند آتی. بارش میں کہتا ہے کہ بارش اتنی تیز ہو رہی تھی مسجد جاتا تو بھیگ جاتا. سردی ہو تو کہتے ہیں کہ اتنی سردی تھی کہ میں اٹھ ہی نہیں سکا، لحاف سے نکل ہی نہیں سکا. ایک آدمی سے پوچھا گیا نا 5 وقت نماز پڑھتے کیوں نہیں، تو اس نے ایک جملے میں جواب دے دیا کیوں 5 وقت نماز نہیں پڑھے؟ ظہر عصر بسر گئی، مغرب مجھے پتا نہیں، عشاء میں تھا میں کام سے، فجر میں بھی اٹھا نہیں. تو اولن تو تعداد کم ہو جاتی ہے، لیکن جو تھوڑی تعداد نماز کا اہتمام کرتی اس میں بھی کچھ لوگ جب فجر میں اٹھتے ہیں تو اپنا وضو کیے اور اپنا مسجد میں آ کر نماز پڑھے، پھر دوبارہ جا کر سو گئے. نہ بیوی کو اٹھائے، نہ بچوں کو اٹھائے، نہ گھر کے دیگر افراد کو آواز دیے، جبکہ یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی پابند بنا. لیکن بندہ یہ کرتا ہے کہ جب فجر میں اٹھتا ہے تو اپنا لحاظ بھی بیوی بچوں پر ڈال دیتا ہے.
کہ ان کو سردی لگ رہی ہے، یہ لحاف اب خالی پڑا رہے گا تو وہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے، دروازہ آہستہ سے بند کرتا ہے، آواز سے کوئی اٹھ نہ جائے، بزبان حال کیا کہتا ہے؟ میں جا رہا ہوں نماز پڑھ کر اپنی جنت بنانے، تم سوتے رہو اور دوزخ میں جاؤ۔ تو اولاد کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ بندہ ان کی تربیت اور پرورش اچھی کرے۔ دیکھیے پرورش الگ ہے، تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ پرورش سے مراد بچے کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس کی نشو و نما کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں۔ بچے کا لباس ٹھیک ٹھاک ہو، اس کی غذا اچھی ہو، اس کو بر وقت و طبی امداد اور دوائیں دی جائیں، رہنے کے لیے ٹھکانہ اچھا ہو، سونے کے لیے جگہ مناسب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اولاد 7 سال کی ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، اور بالغ ہو جائے ان کے بستر الگ کرو۔ تو یہ بستروں کا نظم کرنا یہ ظاہری ضروریات میں شامل ہے۔ تو ایک ہے اچھی پرورش، جیسے آج کل ہو یہ رہے کہ بھائی بچوں کو کچھ بھی چیز کھانے کے لیے دے رہے، کیسا بھی لباس پہنا دے رہے، کھیلنے کے لیے کوئی سا بھی کھلونا دے رہے، جو ان کے اخلاق اور کردار کے اوپر خراب اثر ڈالتا ہے۔ بعض بچوں کو آپ دیکھو نا، چھوٹی چھوٹی بچوں کو ماں باپ کیسا لباس پہناتے ہیں، عجیب عجیب ڈیزائن کا لباس، بے حیائی والا، بے شرمی والا، جس کو خود انسان پہننا گوارا نہ کرے۔ آج جن بچوں کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، بڑے ہو کر وہ کیسا پہنیں گے؟ بعض نوجوانوں کو آپ دیکھیے نا، ان کی پینٹ اچھی رہتی ہے لیکن انسان کا دماغ خراب ہو تو کیا کرتا ہے؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لباس پھٹ جائے تو انسان بڑی شرم محسوس کرتا تھا، پھر بہرحال اس کو سیتا تھا، پیون لگاتا تھا۔ اب آج دماغ کچھ ایسا خراب ہوا کہ اچھی پینٹ لے کر آتے ہیں اور اس کو 3-4 جگہ سے پھاڑ دیتے ہیں۔ ایک مسجد میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اپنے گھٹنے پہ رومال باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کچھ زخم ہے؟ بولے نہیں، وہاں پینٹ پھٹی۔ میں نے کہا پھٹی ہے یا تم نے پھاڑ دی تھی؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے پھاڑ دی۔ تو بچپن سے لباس ویسا رہے گا تو آگے جا کر اولاد کیسا پہنے؟ دوسرے، اولاد کی اچھی تعلیم، تعلیم سے مراد دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی۔ شریعت عصری تعلیم سے منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نام پر تعلیم دلائی جائے، شریعت کی حدود میں رہ کر تعلیم دلائی جائے، اور تعلیم کے حصول کا مقصد اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچانا ہو۔ تو انسان کتنی ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماسٹر بنے، سائنسداں بنے، جو بننا چاہے بن سکتا ہے، لیکن اس کا علم اس کو گمراہ نہ کرے، اس کو غلط راستے پر نہ ڈالے، اس کو دین سے دور نہ کرے۔ اور پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت، تربیت سے مراد بچوں کو کھانے پینے کا طریقہ سکھانا، سونے جاگنے کا سلیقہ بتانا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتانا، لوگوں سے میل جول اور گفتگو کے آداب سکھانا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے لیے جہاں زبان سے سکھانا ضروری ہے، وہیں اپنے عمل سے بچوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ کیسے کھانا کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ بچوں کے اندر کیچ کرنے کی، سیکھنے کی، کاپی پیسٹ کرنے کی صلاحیت حیرت انگیز ہوتی۔ بچے جو دیکھ لیں وہ خود بخود کرنے لگ جاتے۔ اب ماں باپ یہ چاہیں کہ ہم لوگ نماز نہ پڑھے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو بچے کو مار کر کہے جا نماز پڑھنے کے لیے، تو بچہ نمازی بن جائے گا۔ ماں باپ یہ سمجھے کہ ہم لوگ موبائل میں، ٹی وی میں لگے رہیں اور بچے کو کہے کہ ہوم ورک کرو، قاعدہ لے کر بیٹھو، قرآن پڑھو،
دینی کتاب لے کر بیٹھو تو بچہ بیٹھ جائے گا، ای خیال استو محال استو جنو۔ ماں باپ بچوں کے لیے سب سے پہلے معلم اور مربی ہوتے ہیں۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوا کرتی ہیں، استاد بعد میں۔ آج کل تو ایسا ہے کہ تعلیم و تربیت کا سارا ٹھیکہ اکثر ماں باپ نے اسکول والوں کو، مدرسے والوں کو، کوچنگ والوں کو، اساتذہ کو دے دیے۔ بچے کو لا کر اسکول میں، مدرسے میں داخل کرتے ہیں، اس کے بعد کہہ دیتے اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ اب ہم لوگ سالانہ رزلٹ دیکھنے کے لیے آئیں گے اور جلسے میں آئیں گے کہ بچے نے کیا سیکھا، اور بچے میں کچھ کمی رہ جائے تو آگے استاد کو بولتے ہیں کیا پڑھا رہے آپ؟ مغرب سے عشاء 1 گھنٹے کا مکتب رہتا ہے، 50 بچوں کو ایک استاد پڑھاتا ہے، 1 منٹ ایک بچے کو دے سکتا ہے۔ اس میں بھی آ کر لوگ عابد جی کو بولتے ہیں بہت گالی دیوتا، اور کہ اماں کی بات سنتا نہیں، کہاں پڑھا رہے ہو تم، کہاں سکھا رہے ہو؟ اب بیچارہ مولوی سیدھا سادہ ہو تو خاموش رہ جاتا ہے، ہمارے جیسا ہو تو حساب کتاب جگہ پہ برابر، اپنے کو ادھار چلتا نہیں، خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لی۔ بہت پہلے میں ایک جگہ مکتب پڑھاتا تھا، ایک شخص آ کر ایسے ہی شکایت کرنے لگا، تو میں نے کہا کہ خدا کے بندے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ وہ میرے پاس رہتا ہے، 23 گھنٹہ تو تمہارے پاس رہتا ہے، تو تم کیا کر رہے کہ بچہ یہ سب سیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بچے کو پڑھانے کی، لکھانے کی، تربیت کرنے کی، سب استاد کا کام ہے، کوچنگ والوں کا کام ہے، اسکول والوں کا کام ہے، ٹیچرز اور معلمین کا کام ہے۔ جبکہ بچہ شروع سے اسکول جانے تک اس عمر میں جو کچھ سیکھتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بچوں کو دیکھ کر ماں باپ کے اخلاق و اطوار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان چراغوں میں ہے لہو کس کا، روشنی خود بخود بتا دے گی۔ عربی زبان کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص۔ جب گھر کا سربراہ ڈھول بجا رہا ہو تو اولاد رقص کرے، ناچ گانا کرے تو تم حیرت مت کرو کہ گھر کا سربراہ ڈھول بجائے گا تو اولاد تو رقص کرے گی نا۔ آج امت مسلمہ کی ناکامی، پستی اور دیگر قوموں سے پیچھے رہ جانے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے امت مسلمہ نے اولاد کی تعلیم و تربیت سے متعلق اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاکید فرمائی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی، امت نے اس کو فراموش کر دیا۔ اب آج بڑی تعداد میں ماں باپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، علماء کے پاس آ کر دعا کروا رہے ہیں، عاملین کے پاس جا کر تعویذ لے رہے ہیں، اساتذہ کے پاس جا کر شکایت کر رہے ہیں، موری تو کوئی بات سنتا نہیں، تمہیں ہی سمجھاؤ، بولتے ہیں نا۔ لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے ان کے وہ حقوق ادا نہیں کیے جو ہم پر عائد تھے، یہی وجہ ہے کہ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر اپنے نوجوان بیٹے کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت عمر نے اس نوجوان کو بلا کر کہا باپ کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا کہ میرے باپ سے پوچھو اس نے میرا کون سا حق ادا کیا؟ نکاح کے لیے اچھی خاتون کا انتخاب نہیں کیا کہ آج مجھے اپنی ماں کے کردار کو اور اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر آر آتی، میرا اچھا نام نہیں رکھا، میری اچھی تعلیم و تربیت نہیں کی۔ حضرت عمر نے یہ کہہ کر مقدمہ خارج کر دیا، تم نے جو بویا ہے وہ کاٹ رہے، تم اولاد کا حق ادا کیے ہوتے تو آج اولاد تمہارا حق ادا کرے۔ یہ اولاد ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، یہی مستقبل کا ہمارا سہارا ہے، اسی کے ذریعے سے ہماری قوم آگے بڑھے گی۔ ہم اپنے اس سرمایہ کی حفاظت کریں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ استاد کا کام صرف تعلیم نہیں تربیت بھی ہے، اور ماں باپ کا کام صرف تربیت نہیں تعلیم بھی۔ اور جس بچے کے اوپر ماں باپ اور استاد دونوں مل کر محنت کرتے ہیں وہ بچہ بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے۔ کہ استاد تو پڑھا رہا ہے، ماں باپ بھی کبھی اسکول اور مدرسے میں جا کر دیکھے بچہ آیا ہے کہ نہیں، کیا پڑھ رہا ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے، اساتذہ سے معلوم کریں۔
ہوتا یہ ہے، ہمارے ایک جان پہچان کے ہیں، ملاقات ہوئی تو اپنے بچے کا تعارف کرانے لگے، مفتی صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تب ہم نے پوچھ لیا بیٹا کیا نام ہے؟ پھر ہم نے پوچھا بیٹا کون سی کلاس میں ہو؟ تو باپ کہنے لگا بولے یہ نا تیسری جماعت میں۔ تو بچہ باپ کو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے نہیں نا ابو میں چوتھی میں ہوں نا۔ اور بڑے میاں کو یہی نہیں پتا کہ کب یہ تیسری سے چوتھی میں چلا گیا۔ اب آپ بتائیے جب اتنی غفلت ہوگی تو اولاد کیا بنے؟ تو یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا اولاد کے تعلق سے، اور اگر اولاد نیک صالح بن گئی دنیا میں ہمارے لیے بہت بڑی راحت ہے۔ اللہ نے قرآن میں دعا سکھلائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے پروردگار ہماری آل و اولاد کو، بیوی کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی دعا کرو اللہ ہمیں متقیوں کا سردار بنا۔ یعنی ہم اگر تقوی کے درجے پر ہیں، ہم اگر نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اگر نمازی ہیں، تو پھر ہماری آل و اولاد اہل خانہ بھی ہم کو دیکھ کر اسی راہ پر چلیں گے۔ آج کل ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ جب سے عام ہو گیا ہے، غلط صحبت میں بچے پڑ گئے ہیں، اولاد ضائع اور برباد ہو رہی، نوجوان بہک رہے ہیں، طرح طرح کی خرابیاں اور برائیاں پنپ رہی ہے، لوگ حیران و پریشان ہیں۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ ماں باپ کی جانب سے اولاد کی تعلیم و تربیت میں غفلت ہے، اور دوسری وجہ اساتذہ کرام، معلمین، اسکولوں کے ذمہ داران، انہوں نے بھی بس ایک تنخواہ کا حصول اپنا مقصد سمجھ لیا۔ سب نہیں ہے لیکن ایک مزاج بن گئے، بہت سارا پیسہ دے کر پڑھا رہے ہیں، اب بہت سارا پیسہ حاصل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو معلم سمجھنے کے بجائے بہت سارے ٹیچرز نے، معلمین نے اپنے آپ کو ملازم سمجھ لیا۔ تو بھائی ہمارا جتنا کام ہے اتنا کریں گے۔ کلاس کے باہر دیکھ رہے ہیں بچہ غلط کر رہا ہے، لڑکی غلط کر رہی ہے، طالبہ کہیں کا کہیں جا رہی، لیکن یہ آنکھ پھیر کر آگے بڑھ جاتے۔ ہمارا کام اسکول کے ٹائم ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آج کل اسکولوں میں کچھ ایسے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، ثقافتی پروگرام کے عنوان سے، کہیں کہیں سے ناچ گانے کے پروگرام کی بھی خبریں آ رہی ہیں، گیدرنگ ہو رہی ہے، کہیں پر میوزک بج رہی ہے، کہیں پر نوجوان طلبہ اور طالبات رقص کر رہے ہیں۔ حالانکہ بڑی حد تک الحمدللہ ہمارے ٹیچرز بھی تعلیم یافتہ ہیں، دیندار ہیں، اور وہ شرعی حدود کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول کے نظام سے، وہاں کے پروگراموں سے واقف رہیں، اور ایسے پروگراموں میں بچوں کو شرکت کی اجازت نہ دیں، ورنہ ہوگا یہ کہ جب علل اعلان اسکولوں کے ذریعے سے، تعلیم گاہوں سے رقص و سرور کی تعلیم ملے گی تو آگے جا کر اولاد کس راہ پر جائے گی۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان تمام باتوں کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مجھے نماز کے لیے جانا ہے، راستہ دے دیں۔